नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक। मुसन्निफ हैं, दानिशवर हैं, पॉलिटिकल इकॉनमी पर गहरी निगाह रखते हैं, टैक्सेशन और इंटरनेशनल फाइनेंस के हवाले से भी एक इंतहाई मोतबर नाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ इस बात पे कि आज ये जो हमारी $7 बिलियन की एक फैसिलिटी उन्होंने एक्सटेंड की थी, आज खबरें छपी हैं एक्सप्रेस में शहबाज राना की और लोगों की कि जी वो कोई प्रॉब्लम में आ गया है क्योंकि शायद हम वो रिकवरी नहीं कर पा सके। ये क्या मामला है और क्या मजीद टैक्सेशन होगी जो है ये पैसे इकट्ठे करने के लिए? डॉक्टर साहब जी शुक्रिया काजी साहब। देखिए, उसके नीचे एक बुनियादी जो थी वो अजम्पशंस थी कि जब ये अप्रूवल होती है तो जाहिर है कि कुछ अजम्पशंस रखी जाती हैं और उसमें जाहिर है कि इस दफ़ा तकरीबन 12.97 ट्रिलियन का टैक्स इकट्ठा करना, जो 40% ज़्यादा था पिछले टैक्स के हदफ से। तो जाहिर है कि इकॉनमी में तो इतनी ग्रोथ नहीं है, मगर जाहिर है कि बगैर सोचे समझे उस वक्त FBR ने ये बात मान ली और भी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग थे उनको कुछ अंदाज़ा नहीं होता, मगर वो उस वक्त बात मान लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अब सिर्फ एक टैक्स के ऊपर ही इस वक्त जो शॉर्टफॉल है, आपको पता है पहले 3 महीने में 101 अरब का तो हो चुका है, मगर वो भी मैं आपको बताऊं कि उससे कहीं ज़्यादा होता अगर एडवांसेस न लिए जाते, रिफंड्स न रोके जाते। तो जाहिर है कि आप जो बिज़नेस थोड़ा बहुत चल भी रहा था उनको धमकाते हैं कि अभी हमें अगले साल का भी एडवांस दे दें, उनके रिफंड भी नहीं देते। एक दिन पहले की खबर है कि एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि हमारा 300 बिलियन से ऊपर का रिफंड नहीं दिया गया, जिससे हमारी कैश लिक्विडिटी बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी बातें हैं कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, दूसरी तरफ ये हम पे जो प्रेशर है कि हम इतना ही ग्रोथ निकालें, और उसके लिए जाहिर है कि अमीर लोगों को जो 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन दी हुई है वो तो हमने वापस नहीं करनी। जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं डॉक्टर साहब, जो IMF के साथ हमने बातें की थी और हमने उनसे मुआहदे में जो शराइत उनकी मानी थी और अहदाफ मुकर्रर किए थे वो तो पूरे नहीं हुए। पहली तिमाही में ना अफरात ज़र जो है उसका हदफ मुकम्मल मीट कर पाए और ना लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका, और ना ही हम टैक्स जो है वो इकट्ठा कर पाए उतना। तो क्या आप समझते हैं कि क्या कोई मिनी बजट आएगा, कोई बड़े स्केल पे जो है वो नए टैक्स लगने जा रहे हैं? जी जाहिर है, ये हमने उनसे मुआहदा कर रखा है कि अगर हमने 3 क्वार्टर की एवरेज में कोई भी 1% से हमारी जो कलेक्शन है वो नीचे गई तो फिर हमें एमरजेंसी के तौर पर 18% जैसे पेट्रोल पे भी हमने सेल टैक्स नहीं लगाया है, और इस वक्त सिर्फ 60 रुपये जो है वो वफाकी हुकूमत उस पर पेट्रोलियम लेवी लेकर जेब में डाल रही है और सूबों को भी उनका टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो वो फिर लगाना पड़ेगा। आपको पता है अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर सीधा ही 18% GST लगा के जाए तो हर चीज़ महंगी होगी, और जो हम कह रहे थे कि महंगाई को थोड़ा सा हमने काबू किया वो फिर एक दफ़ा काबू से बाहर हो जाएगी। तो ये जो हम मैक्रो नंबर्स ठीक करते रहते हैं और बुनियाद ठीक नहीं करते हैं इकॉनमी की, तो एक चीज़ ठीक करते हैं दूसरी ख़राब हो जाती है। अब सूबों को कहा गया था कि आप सरप्लस पैदा करें, वो बड़े बड़े मंसूबे अनाउंस कर रहे हैं, उनको जो वफाकी तरफ से सर IMF ये भी कह रहा है कि रुपए की कदर कम की जाए, पहले से भी कम की जाए। तो अगर ऐसा होता है, इस तरह दबाव डाला जाता है तो रुपए की कदर कम होगी, डॉलर बढ़ेगा, और क्या शरह सूद कम, ये भी कहा जा रहा था कम होने की कुछ बातें की जा रही हैं, वो भी फिर कम नहीं होगी तो फिर महंगाई पे असर तो नहीं पड़ेगा, फिर डॉलर मजीद बढ़ जाएगा? जी जी, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि अभी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो 4 मरतबा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने फरमाया है कि हमारा डॉलर तो और के मुकाबले में रुपये तो ऑलरेडी 16% गलत तरीके से जो है वो डिवैल्यूएट हुआ हुआ, यानी कि उनके हिसाब से 240 होना चाहिए। अब जाहिर है कि अगर किसी मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक शर्त जो IMF के साथ रखी हुई है, राब्ता मेरे ख्याल में एकदम से हम दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो मीनवाइल जब ये राब्ता होता है मियाँ साहब, जो अभी हम व्हाट वी हैव मेड आउट, जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो ये है कि एक तो जो हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा नहीं पा रहे, इन्फ्लेशन को हम रोक नहीं पा रहे, डॉलर कहते हैं हम 240, मैं तो चाहता हूँ ये 100 रुपये का हो, ये भी बहुत बड़ा एक इस्तेसाल है, मगर उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी चाहिए, आपको आपकी एक्सपोर्ट्स हों। जी डॉक्टर साहब, सॉरी बीच में राब्ता मुनक़ता हुआ था, आप प्लीज़ बात वहीं से जारी रखें काइंडली। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब से मेरे ख्याल में यार दोबारा चेक कीजिएगा। जी मियाँ साहब, तो ये कोई अच्छी, देखिए काजी साहब, इसहाक डार साहब तो बादशाह हैं, वो तो पहले आपको पता है कि डॉलर को उन्होंने कैप किए रखा और फिर अभी भी कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो ओवर वैल्यू है,
اس کو 200 جو ہے وہ 30 پہ ہونا چاہیے، 40 پہ ہونا چاہیے. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے، جو ڈیل کی ہوئی ہے، اس میں تو کچھ اور لکھ کے دیا ہوا ہے. اس میں جتنے بھی یہ ہدف ہیں جو کہ پورے نہیں ہو سکے وہ ہم نے کیوں لکھ کر دیے تھے، وہ کس نے اس کو جو فگر آؤٹ کیا تھا، اور کس نے اس پر جو ہے وہ سرچ کر کے جو اکانومی کی ٹیم ہے ہماری، وہ کس نے لکھ کے دیے تھے؟ وہ تو لکھ کے دے دیے ہوئے. آپ دو ہی راستے ہیں قائد صاحب، یا تو ہم ٹیکس لگائیں گے یا پھر ہم دوبارہ ان سے بات چیت کریں گے اور دوبارہ مذاکرات کریں گے. اکانومی کی جہاں پر صورتحال ہماری ہے، ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے اور شرح سود جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، ڈالر جو ہے وہ کم ہوگا، لیکن دوسری جانب آج ایک بڈ کھلی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے وہ 10 ارب روپے کی بڈ کھلی ہے. ایک ہی کمپنی تھی اور 85 ارب روپے کی کم از کم بڈ کا جو ہے وہ رکھا گیا تھا، لیکن 10 ارب روپے ایک نے لگایا. اچھا میاں صاحب ذرا میرا سوال سن لیں، کمپنی رہ گئی تھی. میرا سوال سن لیں، مجھے جواب دیں. اگر ہم نے اسلام آباد کے ایئرپورٹ کو پرائیویٹائز کرنا ہے، جسے ہم آؤٹ سورس کہہ لیتے ہیں، ہم نے بڑے خوبصورت سے نام رکھے ہوئے ہیں نا، بے روزگاری کا نام ہم نے رائٹ سائزنگ رکھ دیا، ٹھیک. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرائیویٹائزیشن کی بڈ کھلتی ہے، اس میں ایک ہی بندہ کیوں ہو یا ایک ہی پارٹی کیوں ہوتی ہے؟ پھر کمپٹیشن کہاں گیا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 85 بلین رکھا تھا اور 10 بلین آفر آئی ہے. دیکھیں قائد صاحب، ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پراسرار. جب پراسرار سرگرمیاں ہو رہی ہوں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. اب اس میں 5 کنسورشیم تھے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکل گئے، ایک ہی رہ گیا. اور ایک جب رہتا ہے تو پیپرا رولز کہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ پروسیس شروع کیا جائے، لیکن دوبارہ پروسیس شروع نہیں کیا گیا. آج سارا دن جو ہے وہ اس کی منظوری پہ لگا رہا. اور ابھی جو ہے وہ کچھ دیر پہلے جب ہم بات کر رہے ہیں، ان جو بڈ کھلی ہے وہ 10 ارب روپے کی کھلی ہے. ایک منٹ آپ کو روکتا ہوں، ایک منٹ آپ کو روکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ، اب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. اچھا معافی چاہتا ہوں، رابطہ منقطع ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی ایک اور خبر، میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ یہ فرمائیے کہ جو بڈ کھلی ہے پی آئی اے کی، اس میں 5 یا 6 بڈر تھے، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک بڈر نکلا. اور میاں صاحب مجھے ابھی خبر دے رہے ہیں کہ 10 بلین انہوں نے آفر کیا، 85 بلین منیمم رکھا ہوا تھا انہوں نے. یہ ہمیشہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہوا تو وہاں سے سارے دروازے سے اندر نہیں پہنچ پائے اور ایک ہی بڈر تھا اور ترکی کو ہم نے دے دیا. یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ از دس دی رائٹ وے ٹو پرائیویٹائز آر ایسٹس؟ نہیں جی، دیکھیے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں یہ کام نہیں کرتی ہیں. بہت آکشن کمپنیاں، بڑے بڑے دنیا میں ایسے فرمز ہیں جو انٹرنیشنلی یہ کام کرتی ہیں. یہ کام نہ بیوروکریٹس کا ہے، نہ سرکاری لوگوں کا ہے، نہ ان کو کرنے کا طریقہ آتا ہے. ہم ہر چیز کے لیے ایک منسٹری بنا دیتے ہیں، پھر نیچے ایک فوج کٹھی کر دیتے ہیں اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. تو دنیا میں افریقہ کے ممالک میں اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو ہمارے اکانومسٹ سالہ ہے ٹائم، اس کے اندر باقاعدہ اشتہار آئے ہوتے ہیں ملکوں کے کہ وہ اپنے ایسٹ جو ہیں ان ہاؤسز کے ذریعے، اور وہ پھر اس کی ایک فیئر ویلیویشن کرتے ہیں، وہ طریقہ بتاتے ہیں. اب پی آئی اے کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے کئی سالوں سے یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور اس کو ہم کبھی بھی اس طریقے سے، جس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تصویر رکھتا ہوں، پھر اس پر جو ہے آپ کی گائیڈنس لیتے ہیں کہ پی آئی اے کا جو قرضہ ہے وہ 825 ارب روپے ہے، 14 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے. اور جو حکومت نے جب اس کی نجکاری کی کوشش کی شروع کی تھی تو اس وقت ایک کمپنی بنائی گئی ہے جو 600 ارب روپیہ جو ہے حکومت خود ادا کرے گی وہ قرضے کا. باقی جو ایسٹ ہیں اس کے پی آئی اے کے، وہ 168 ارب روپے بنتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ باقی 210 ارب روپے جو بنتے ہیں اس میں سے اس کو بھی منہا کر لیا جائے گا. اب 45 ارب روپے ٹوٹل رہ گئے. 10 ارب روپے کی بڈ جو ہے وہ آفر ہوئی ہے، 85 ارب روپے کی کم از کم لگی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے جو خریدار ہے اس کو تو حکومت نے اپنے پلے سے پی آئی اے دی ہے. جی بالکل، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو ایک منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ بائی ون گیٹ ون فری. اگر مجھ سے کوئی اسٹیل مل لے لے تو میں اس کو پی آئی اے مفت دے دوں گا. تو یہ دونوں اداروں کو جس طرح ہم نے تباہ کیا ہے اس کی تو کلاسیکل ایگزامپل کہیں نہیں ملتی. اور ایک زمانے میں جب ہم نے ان کو تباہ کرنا شروع کیا دونوں پروفٹ میں تھے. یعنی کہ ہم نے پی ٹی سی ایل اس وقت بیچا جب وہ 5 ارب کا ٹیکس دیتا تھا، یعنی 50 ارب کا اس کا خالص منافع تھا. ہوتا یہ ہے کہ ان اداروں میں بھی جب کام ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو ایک خاص خفیہ ہاتھ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ان کو ایسا ڈسکاؤنٹ کریں کہ بعد میں اونے پونے داموں پہ اس کا کوئی اور مصرف ہو جائے. یعنی کہ یہ تو ایک یہاں بہت طریقہ کار ہے، اور آپ کو بالکل مجھ سے زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں قانونی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں، آپ قانون دان بھی ہیں. یہ فرمائیے کہ اگر اس سے بونڈے طریقے سے، معافی چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے، تو یہ کیا کل چیلنج بھی ہو سکتی ہے کہ جی کیونکہ پرائیویٹائزیشن کے کچھ طریقے اور قانون بھی تو ہم نے بنا رکھا تھا
تو if they are violated, can it be challenged in the court of law? جی بالکل، بہت دفعہ ایسا ہوا، آپ کو پتا ہے کئی دفعہ تو ابھی تک سٹیل مل کے مزدوروں کے نے اور ان کی یونین جو کیس کیے ہوئے ہیں وہ بھی پینڈنگ ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی بینک کے ساتھ بھی یہ ہوا، وہ پھر مقدمات ظاہر سرد خانے میں تو پھینک دیے جاتے ہیں، مگر ایسا تو نہیں کہ چیلنج نہیں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، خفیہ ہاتھ اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر یہ مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے نہ حکومتوں کے کرنے کا ہے، نہ ان کو کرنا چاہیے. یعنی کہ بہترین جو منافع میں بھی تھے ہمارے ادارے، ان کو بھی تباہ کرنے میں یہ ہمارے بیوروکریٹس جو وہاں کے بورڈز پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سی ای او بن جاتے ہیں، وہاں ان کا اقتدار سنبھال لیتے ہیں، تو پھر تباہی کے سوا کیا ہوگا؟ جیسے ملک تباہ کیا انہوں نے، ویسے ادارے بھی تباہ کرتے ہیں. تو ان کی تو بس کا روک نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ایک اچھے زمانے میں تو کچھ جو ہمارے سی ایس پی کے بھی لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے. اب جو سٹاف آ رہا ہے قاضی صاحب، اگر آپ ان پہ ایک نظر ڈالیں تو وہ تو صرف مال بنانے کے لیے آتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم تباہی کریں گے اور گھر چلے جائیں گے. تو جب پورا ماحول ہی ہم نے یہ بنا دیا تو پھر کہاں سے ہم ان کی مینجمنٹ چلا سکتے؟ مثال ہم چائنا کی دیتے ہیں، جہاں بہت قابل جو ہے لوگ وہ ادارے چلا رہے ہوتے ہیں جو ریاست کے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پروگرام ہمارا نہیں ہوتا، اگلی قسط نہیں ملتی، جو کہ ابھی ہم نے اہداف مکمل نہیں کیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوالیہ ہونے کا جو خطرہ تھا وہ ٹلا نہیں ابھی، اور ڈالر پھر کہاں تک جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ 3700 مہینے تو ہمیں بڑی ہوش مندی سے گزارنے ہیں، کیونکہ اگر کسی وقت بھی ہم نے اب سلیپیج کی تو یہ ہمارے لیے بھی آخری موقع ہے. کیونکہ اس دفعہ جو آئی ایم ایف نے ہماری انہوں نے کھینچا اور بہت پہلے ہم سے سارے کام کروائے، ہمارے بجٹ میں ہر طرح کا نجائز ٹیکس لگوایا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سیلڈ لوگوں پہ جو 45% ٹیکس اس دفعہ جا رہا ہے ہائیسٹ بریکٹ میں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس جو ہے وہ لگائیں تاجروں پہ لگائیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ غیر حاضر ذمہ داروں پہ لگائیں، تو پھر ہمارے سیاسی لوگ سامنے آ جاتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی معیشت کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ڈالر کو مصنوعی طریقے سے مارکیٹ سے پرچیز نہ کریں، مگر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو ہدایت نامہ جاری ہو جاتا ہے. اوپر میں نے عرض کیا کہ 4 مرتبہ کے فائنانس منسٹر جو ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ اوپنلی بیان دیتے ہیں کہ نہیں جی ڈاکٹر صاحب اٹ از اے گریٹ پلیجر. اگر وقت دیوار آ جاتی ہے، آپ ہم سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں. بہت شکریہ.